اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام اسٹوڈنٹس کا اور ان تمام ویورز کا بہت شکریہ جنہوں نے میری ویڈیوز کو دیکھا اور مجھے اپنے کمنٹ سے نوازا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کچھ کا یہ خیال ہے کہ میں نے ٹینسز کی ترتیب بدل دی۔ ٹینسز کی ترتیب میں نے صرف 2 اور 1 میں بدلی ہے، ایک آدھ جگہ، اس کے سوا نہیں بدلے گی، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ پریزنٹ کی وہ تمام جو ٹینسز ہیں وہ آ جائیں اور فیوچر کا بھی ہم شامل کر لیں، اور اس لیے شامل کریں کہ ہم نے جو بیچ میں ابھی کمپلسو موڈ اور انفینیٹو موڈ پڑھا ہے اس کا ہلکا سا ٹچ لیا ہے، تو جب اس کو ساتھ ملا کر آپ جملے بنانا چاہیں تو جملے کی ایک کنٹینیوٹی قائم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اپنی اسی فارمیشن پر جائیں گے، اور اسی وجہ سے آج کا ٹینس میرا پھر تھوڑا سا ترتیب سے ہٹ کے ہے، یعنی فیوچر انڈیفینٹ، تاکہ انڈیفینٹ کی کلاس پوری ہو جائے گی، آپ کو جملے بنانے میں جو میں ایکسرسائز دوں گا پیراگراف کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، دیٹ از دا فیوچر انڈیفینٹ۔ فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر معنی مستقبل، تو فیوچر انڈیفینٹ وہ لفظ، وہ جملہ ہوتا ہے جس میں یہ پتہ چلے کہ سبجیکٹ کسی کام کو آنے والے کسی وقت میں کرے گا۔ اب وہ 2 بجے کرے گا، رات میں کرے گا، صبح، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ یہ ٹینس ہمیں بتاتا ہے کہ سبجیکٹ نے کسی کام کو کرنے کا پلان کر لیا ہے، یعنی سبجیکٹ مستقبل کے کسی وقت میں اس کام کو کرنے والا ہے، وہ کسی بھی وقت۔ ہمیں وہ وقت کے تعین نہیں بتاتا، ہمیں ٹائم نہیں بتاتا، اس کے باوجود وہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ میں کل لاہور جاؤں گا۔ کل کس ٹائم جائے گا ہمیں نہیں پتا۔ اگر وہ کہے گا مجھے کل لاہور جانا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ فیوچر کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو فیوچر انڈیفینٹ کی پہچان یہ ہے کہ ایسا جملہ جس میں پتہ چلے کہ سبجیکٹ کسی کام کو آنے والے وقت میں کرے گا، کب اور کتنے بجے کرے گا ہمیں اس سے غرض نہیں۔ فارمولا اس کا ہم نے لکھا ہے سبجیکٹ ول اور شیل، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، آخر میں آبجیکٹ، یہ افرمیٹو ہوا، اور سبجیکٹ کے بعد ول شیل، اس کے ساتھ ناٹ کا اضافہ جیسا ہم کرتے آئے ہیں، ورب کی فرسٹ فارم اور آخر میں آبجیکٹ، اور سوالیے کے لیے ہم ول شیل کو باہر لائیں گے، سبجیکٹ، ورب کی فرسٹ فارم، آخر میں آبجیکٹ۔ ایک عام تصور یہ ہے کہ جی شیل دنیا سے ختم ہو گیا۔ بھائی شیل ختم نہیں ہوا، ہاں چونکہ ہمارا مزاج بدل گیا، ہمارا انداز گفتگو بدل گیا، اور بہت سی چینجنگ آ گئی معاشرتی اور سوسائٹی کے اعتبار سے انٹرنیشنلی، تو شیل کا استعمال کم ہو گیا۔ لیکن دفتروں میں، کرسپونڈنس میں، اور سرکاری سطح پر، غیر سرکاری سطح پر، آفیشیل لینگویج میں شیل آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ شیل کا آج بھی استعمال موجود ہے، اور میں آپ کو بتا دوں اس میں ہلکا سا فرق کیا ہے۔ اصل میں چونکہ اب انداز گفتگو وہ نہیں رہا، وہ ڈیفرنٹ ہو گیا، تو اس لیے ول کا استعمال زیادہ بڑھ گیا اور شیل کا استعمال کم ہو گیا، لیکن بہرحال شیل کا استعمال ہوتا ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں، آئی اور وی کے ساتھ اگر شیل آئے تو یہ عام سا انداز ہے، I shall go there, we shall go there, we shall play کرکٹ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ اور اگر ہمارے پاس ہی، شی، دے کوئی ایک نام کے ساتھ ول آئے تو یہ بھی عام سا انداز ہے، یو ول گو دیئر، ہی ول گو دیئر، شی ول گو دیئر، عام سی بات۔ لیکن اگر آئی اور وی کے ساتھ ول آ جاتا ہے تو ہم ہلکا سا اس میں زور دیتے ہیں، یعنی آئی ول اٹینڈ دا میرج سیرمنی، ہاں میں شادی اٹینڈ کروں گا، اس میں ہلکا سا زور ہے، قسم نہیں کھا لی، لیکن ہلکا سا ایمفیسائز ہے، ہلکا سا ایمفیسائز ہے۔ تو جب آئی وی کے ساتھ اگر ول آ جائے گا تو اس میں ہلکا سا ایمفیسائز ہے۔ آئی وی کے ساتھ شیل آئے گا تو وہ عام سا انداز ہے۔ ہی، شی، دے، یو کے ساتھ اگر ول آئے گا تو عام سا انداز گفتگو ہے۔ ہی ول ڈو دس ورک، وہ یہ کام کرے گا، نو پریشر۔ اسی طرح آئی شیل ڈو دس ورک، یہ کام کروں گا، نو پریشر۔ لیکن اگر آئی وی کے ساتھ ول آئے، جیسا میں نے کہا ہلکا سا زور، اور اگر ہی کے ساتھ، شی کے ساتھ، دے کے ساتھ، یو کے ساتھ، فرسٹ پرسن کے علاوہ کسی کے ساتھ اگر شیل آتا ہے تو یہ سیدھا سیدھا حکم ہوتا ہے، کسی سینئر کا جونیئر کو آرڈر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ایک یونیورسٹی میں آپ فارم جمع کرتے ہیں، انٹرمیڈیٹ کے فارم جمع کرتے ہیں، یا کسی بھی آفیشیل ڈاکومنٹس پہ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اتنے فوٹوگراف شیل بی اٹیسٹڈ، اتنے فوٹو ڈاکومنٹ شیل بی اٹیسٹڈ، یا اتنے فوٹوگراف شیل بی پیسٹڈ۔ تو یہ شیل کا جو استعمال ہوتا ہے یہ اتھارٹی کا اپنے ماتحت کو حکم دینا ہے۔ ایک مینیجر کہتا ہے کہ ہی شیل وزٹ دا فلاں فلاں کمپنی، تو اس کے معنی ہی شیل کا مطلب یہ ہو جائے گا۔ یہ جملے کا میں اکثر کہتا ہوں مفہوم ہے، یہ مفہوم بتائے گا کہ کسی سینئر نے جونیئر کو آرڈرز کیے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے،
اگرچہ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ اگرچہ شیل کا استعمال کم ہو گیا لیکن شیل از خود ختم نہیں ہوا. ہمارے یہاں نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی غلام اسحاق خان صاحب کے دور میں، تو انہوں نے بھی شیل کا لفظ استعمال کیا تھا. ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا بہت پہلے، باراک اوباما صاحب نے بھی ایک آرڈر دیا تھا شاید نیٹو فورسز کو، تو شیل کا لفظ استعمال کیا تھا. تو شیل کا استعمال اگرچہ معاشرتی تبدیلی کی وجہ سے کم ہو گیا ہے لیکن بہرحال ختم نہیں ہوا. یہ بات آپ کو کلیئر کرنا مقصود تھی. تو آپ کو دوبارہ سے یہ فیوچر انڈیفینٹ کی جملے بناتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں تم کو پڑھاؤں گا، یا وہ گاڑی چلائے گا. ان دونوں جملوں میں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ سبجیکٹ کسی کام کو آنے والے کسی وقت میں کرے گا. کتنے بجے کرے گا، کتنی دیر کرے گا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. صرف یہ جملہ بتا رہا ہے کہ میں جو ہوں تم کو پڑھاؤں گا. 9 بجے پڑھاؤں، 8 بجے پڑھاؤں، تھوڑی دیر کے بعد پڑھاؤں، بہرحال پڑھاؤں گا. اسی طرح سے اس کا تو ہم اس کا بناتے ہیں جناب کہ آئی شیل. اچھا شیل میں نے استعمال تو بتا دیا، آپ شیل بھی استعمال کر سکتے ہو، ول، دونوں میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن شیل کا جو اسپیشل یوز تھا بتانا مقصود تھا کہ اگر ہی شی کے ساتھ شیل آتا ہے تو اٹ ول بی این آرڈر. تو ہی شیل ول ٹیچ یو، ٹیچ، آئی شیل یا آئی ول ٹیچ یو، میں تم کو پڑھاؤں گا. اسی طرح وہ گاڑی چلائے گا، ہی ول ڈرائیو کار. ڈرائیو وہیکل کہہ دو، کار کہہ دو، گاڑی کہہ دو، مرضی. انگریزی کے جیسے میں نے پہلے کیا تھا کہ تمام جملے جن میں ہیلپنگ ورب ہوتا ہے ان کے درمیان میں ہم ناٹ، اس کے بعد ہم ناٹ لگا دیتے ہیں، اور اگر سوالیہ مقصود ہوتا ہے تو شیل ول کو ہم باہر لے آتے ہیں. تو آئی شیل ناٹ ٹیچ یو، اور سیدھا شیل کو جب باہر لائیں گے تو شیل آئی ٹیچ یو. اسی طرح سے ہی will not drive vehicle، اور سوالے کے لیے will کو ہم باہر لائیں گے تو will he drive vehicle. تو will یہاں شیل کو بتانا مقصود یہ تھا کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ شیل ختم ہو گیا، شیل ختم نہیں ہوا. will بھی صحیح ہے، will غلط نہیں ہے، شیل بھی صحیح ہے، ول بھی صحیح، لیکن بہرحال استعمال جو اس کا پراپر ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو آج ہمارے پاس یہ فیوچر انڈیفینٹ تھا. صحیح صاحب. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل سے ہماری پوری ترتیب شروع ہوگی جو ہمیں کرنا تھا. یہ اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ جملے آپ پریکٹس کریں، ہم آپ کو ایک ایکسرسائز دیں گے، 1 یا 2 جو بھی ہوگا ایکسرسائز دیں گے، تو وہ ایکسرسائز کرتے وقت آپ کو پرابلم نہ ہو، اور وہ پریزنٹ کی وہ تسلسل، اور جو کمپلسیو موڈ میں تھی، انفینیٹیو موڈ میں تھی، پریزنٹ ڈیفینٹ میں تھی، پاسٹ انڈیفینٹ میں، اور ناؤ فیوچر انڈیفینٹ میں، وہ کنٹینیوٹی آپ کو آ جائے اور ایک پیراگراف کی شکل میں آپ کو دیا جائے. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ پیراگراف کی شکل میں دیتا ہوں جملے، کیونکہ جب پیراگراف کی شکل میں دیتے ہیں تو بچے کا ذہن کام کرتا ہے، وہ جملوں کو سارٹ آؤٹ کر لیتا ہے کہ کون سا جملہ کس کا ہے، اور وہاں پر پھر اس طرح وہ کرے. اگر ہم پریزنٹ انڈیفینٹ دیں تو پوری ایکسرسائز انڈیفینٹ پر مشتمل ہو جائے گی، پاسٹ پر مشتمل ہو جائے گی. اس میں بچے کی وہ ایکسپرٹیز، وہ مہارت نہیں آتی، وہ کمانڈ نہیں آتی جو ایک مجموعہ دینے کے بعد، ایک کلیکٹیولی اجتماعی طور پر ایک جملے دینے کے بعد آتی ہے، جس میں بچے کا ذہن کام کرتا ہے کہ کون سا جملہ سوالیہ، کون سا بیانیہ، اور کس طرح سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہماری اگلی ہوگی. اللہ حافظ.